الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام پاک کے ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی ہر چیز. وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا، انکار کیا، تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت بڑا ہے. شکر سے مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہو جائیں، اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے اس سے بہتری کی امید ہو. اس کے برعکس جو لوگ اللہ تعالیٰ کو کفر کرتے ہیں، اس کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، اس سے تم بچ نہیں سکو گے. پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے زیادہ ہوگا. ہم نے ایک عہد کیا تھا کہ اللہ تو ہمیں خطہ زمین عطا کر جس میں ہم تیرے حکموں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے وہ نظام قائم کر سکے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب وہ نظام قائم کرو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا. یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی. اگر کیلکولیٹ کیا جائے، نظر دوڑائی جائے ماضی کے اوپر، تو ہمیں کسی طریقے سے یہ لگتا نہیں کہ پاکستان وجود میں آ سکتا ہے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو واسرائے ہے اس کی ہمدردیاں ہندوؤں کے ساتھ ہیں. مسلمانوں کی عظیم اکثریت کانگریس کی حامی ہے. مسلمانوں کے پاس رہج ہے کہ صرف مسلم لیگ رہ جاتی ہے. اور یاد رکھو مسلم لیگ کے اندر بھی ان کو بنانے والے، اس کو آگے لے کے چلنے والے وہ بنگالی ہیں، آسام کے ہیں، بہار کے لوگ. وہ مسلم لیگ کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں. اور یہ مسلم لیگ کا نعرہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بہت اچھا تھا. دھوکہ ہی سب کہیں گے نا ویسے کہ دل میں بات نہیں ہے، زبان پہ ہے. دل کا اللہ جانتا ہے. یا پھر ہمیں پتہ چلا کہ جس وقت پاکستان بن گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ اپنے نعرے کے اندر کتنے سچے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نعرہ صرف زبان کی حد تک تھا، دلوں میں اترا ہوا نہیں ہوتا. اگر یہ نعرہ جو لا الہ الا اللہ پہ مبنی ہے اگر سچا ہوتا، نعرہ لگانے والوں کی زندگی کے اندر نمایاں فرق ہم محسوس کرتے ہیں. یہ وہ نعرہ ہے جو انسان کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ وہ نعرہ ہے جس کو لگانے کے بعد اگر بندہ اپنے دل و دماغ کو ٹٹول کے دیکھے تو ایک حقانیت نظر آتی ہے کہ میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں.
میرے سامنے مطمئن نظر میری ایک ہستی ہے جس کے لیے سامنے سر جھکا کر اپنی ساری زندگی کو میں ان کے سامنے بچھا دیتا ہوں۔ یہ وہ نعرہ ہے جو تمام قسم کے غیر اللہ کی عبادت سے بندے کو منع کرتا ہے۔ یہ وہ نعرہ ہے جس کو لگانے کے بعد انسان کی زندگی یک لخت بدل جاتی ہے۔ مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ مکہ میں یہ نعرہ لگانے والے مصعب بن عمیر ہوں، آل یاسر ہوں، ابو بکر صدیق ہوں یا عمار بن یاسر ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نعرے کو نہ صرف لگایا بلکہ اپنے سینے کے اندر محفوظ بھی کیا۔ آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہوا کیا۔ یہ کلمہ اتنا سستا نہیں تھا، یہ کلمے کے احکامات اتنے آسان نہیں تھے۔ تمام دنیا سے ٹکر لینے کا طریقہ یہ کلمہ ہمیں سکھاتا تھا۔ یہ سارے پنکھے لگا دو۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھنے والے کی زندگی اور اس کے تمام معاملات یکسر بدل جاتے تھے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کسی کی گردن پہ چھری رکھ دی جائے، کسی کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، کسی کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، وہ یہ کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، چاہے اس کی زندگی کا تو آپ جو کچھ کر لیں۔ لیکن کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان 1400 سال کے بعد بھی اس کلمے کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بات بڑی آسان ہے کہنا، فلاں دشمن دین ہے، فلاں دشمن رسول ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں توہین کرتا ہے۔ آسان بات ہے، کہنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن ذرا غور سے دیکھو، اسلام کے ساتھ استہزاء، اسلام کے ساتھ مذاق، اسلام کے ساتھ ہر وہ بات کرنا جو اسلام کے خلاف ہے، وہ کون کرتا ہے دنیا کے اندر؟ سب سے زیادہ مسلمان کرتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے، بندگی سے انکار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر سمجھتا ہے کہ یہ ہادی ہیں، یہ مرشد ہیں، یہ امام اعظم ہیں، ان کی زندگی اور اتباع کرنے سے جنت حاصل ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑے مخالف اللہ کے رسول کے احکامات کے کون ہیں؟ یہ کلمہ پڑھنے والے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنے کے باوجود اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ انکار کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ ایک انکار ہے زبانی، وہ نہیں کرتے۔ زبان تو صبح شام راگ جپتی ہے، محمد آپ کے قربان، آپ کی زلفوں کے قربان، آپ کی چال چل گفتار کے قربان، لیکن یہ کلمہ زبان سے اتر کے دل میں نہیں اترتا۔ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ ناخوش ہوتا ہے۔ ہمارا اسلام قائم ہے، ہمارے نام کے ساتھ مسلم لکھا جاتا ہے، اور یہی مسلمان ہے جو دنیا کے اندر آج سب سے بڑا دھبا بن کے آ گیا اسلام کی آفاقی دعوت کے اوپر، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے کچھ ہے کرتے کچھ۔ ان کی زندگی کا جائزہ لو، پتہ چلے گا کہ جس دعوت کو اپنے لیے برحق سمجھتے ہیں اسی کے خلاف، اور اس حمام کے اندر سب ننگے ہیں۔ کیا عام آدمی ہے، عام مسلمان ہے، کیا اسکالرز ہیں، کیا علماء ہیں، کیا گدی نشین ہیں، کیا اپنے آپ کو پیر اور لوگوں کا رہنما سمجھنے والے، اس حمام کے اندر سب ننگے ہیں۔ اپنی اپنی ساتھ کے مطابق ہر شخص شیطان کا پیروکار بننے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو دعوت ہم نے دی تھی، ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا تھا۔ اس پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ دنیا کے اندر تیرا دین پوری دنیا کے اندر کرتی عرضی کے اوپر مسلط نہیں ہوا، غالب نہیں ہوا۔
پامال ہو گیا تیرے دین کے احکامات پامال ہو گئے، قرآن کی دعوت کو چھوڑ دیا گیا، ہمیں عطا کر ملک، ہمیں وہ خطہ ارضی عطا فرما کہ ہم تیرے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ بظاہر انگریزوں کی حکومت کے اندر مسلمان پہ کیا پابندی تھی؟ کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسجدیں بند کر دی گئی؟ کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی نے کہا کہ آج کے بعد تم نے نماز نہیں پڑھنی، زکوٰۃ نہیں دینا، تم نے حج نہیں کرنا، تم نے اپنی شادی بھی ہے جو وہ ہمارے قانون کے مطابق کرنی ہے؟ نہیں، آزادی ہے، جو جی چاہے کرو، نمازیں پڑھو، مسجدیں بناؤ، حج کرو، عمرے کرو، ڈھیل لگا دو، صدقہ و خیرات کرو، پابندی نہیں۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ لا آف لینڈ ہمارا ہے، اس کے بارے میں تم بات نہیں کر سکتے۔ قانون ہمارا ہے، تمہارا قرآن کہتا رہے میرا قانون ہے، ان الحکم الا للہ کہتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام احکامات، وہی کارساز ہے، وہی ساورنٹ ہے، یہ تم کہتے رہو، تمہارا قرآن کہتا رہے، لیکن ہم نے جو قانون بنائے اس کے اوپر عمل پیرا ہم کریں گے، اپنا ہمارے اصول ہیں، ہمارے اوصاف ہیں، ان کے مطابق ہم چلائیں گے۔ ویسے تو اسلام کی پابندی کوئی نہیں تھی وہاں پہ۔ یہی بات علامہ اقبال نے بڑی پیاری کہی تھی، ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ تمہیں قرآن پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا، سجدے کیے جاؤ، عمرے کیے جاؤ، کوئی نہیں روکتا، لیکن لا آف لینڈ ہمارا ہے، قانون ہمارا بنے گا۔ تمہارا قرآن اگر سود کو حرام کرا دیتا ہے، 1000 مرتبہ کرا دیتا رہے، ہم چلائیں گے اپنے سودی نظام۔ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت قائم کرو، اللہ کا حکم نافذ کرو، کہتا رہے تمہارا قرآن، تمہارے پاس پڑھا ہوا، اس کو پڑھتے رہو، ثواب حاصل کرتے رہو، قرآن پڑھ کے ثواب حاصل کرتے رہو، لیکن لا آف لینڈ ہمارا ہوگا، قانون ہمارا چلے گا، تمہارا قانون نہیں چل سکتا۔ یہی وہ بنیادی فرق تھا جس کو سوچ کے مسلمانوں نے نعرہ لگایا، اللہ ہمیں پاکستان عطا کر، ہم تیرے پاکستان کے اندر تیرے دیے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور عجیب بات کیا ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے، قانون کیا بنایا گیا؟ انگریز نے بنایا قانون، مشاورت سے بنایا قانون، اس کے اندر ہندو بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے تحریکیں چلتی ہیں اب ہندوستان کو آزاد کروانے کی، ریشمی رومال تحریک خلافت ہے، اور مختلف تحریکیں چلتی ہیں کہ اسلام کو، پاکستان کو یا انڈیا کو، اس کو آزاد کر دیا جائے، انگریزوں کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ اور یاد رکھیے کہ 900 سالہ تاریخ ہے جس کے اندر مسلمان اس خطے کے اوپر حکمران رہے ہیں۔ مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ تمہارا تمام خطہ کو آزاد کر دیا جائے، لیکن قانون یہ بنایا گیا، طے یہ کیا گیا کہ جس علاقے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کو پاکستان بنا دیا جائے، اور جس کے اندر ہندوؤں کی اکثریت ہے اس کو ہندوستان بنا دیا جائے۔ کچھ ریاستیں ایسی ہیں جن کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ ان کو جج جس سے جی چاہے اپنا ملاپ کر لیں۔ جوناگڑھ ہے، کشمیر ہے، حیدرآباد دکن ہے، یہ وہ علاقے ہیں جو آزاد ریاستیں تھیں، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ 13 اگست 12 اگست تک مشرقی پنجاب، جس کے اندر فیروز پور شامل ہے، پٹھان کوٹ شامل ہے، اس کے اندر بالا حصار شامل ہے، یہ تمام علاقے وہ ہیں جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ فیروز پور ہے ساتھ، لاہور کے ساتھ کے علاقے سارے ہیں، ان کے اپنے قانون کے مطابق یہ علاقے پاکستان بننا تھے۔ لوگ خوش ہیں، جشن منا رہے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں، لیکن چند گھنٹے پہلے اعلان ہوا کہ نہیں، یہ علاقہ پاکستان نہیں بنے گا، یہ ہندوستان کا حصہ رہے گا۔ اس کے بعد جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، ہمیں اصل میں بھی تاریخ پتہ نہیں ہے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا، کیسا بلنڈر کیا تھا ان لوگوں نے، کس طریقے سے ہماری ماؤں بیٹیوں کو، ہماری عزت ماں باپ خواتین کو رسوا کیا گیا تھا ان صرف چند گھنٹوں کے اعلان کے بعد۔ ہر مسلمان جو اپنے علاقے کے اندر تھا مشرقی پنجاب کا، وہ خوش تھا کہ ہم آزاد ہو لیے، لیکن قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا۔ اور یہ وہ سکھ جو آج کل ہمارے بڑے دوست بنے پھرتے ہیں، انہوں نے قتل و غارت کا وہ بازار گرم کیا کہ حیوانیت بھی شرما گئی، درندگی بھی پیچھے رہ گئی، کہ ہم ایسا ظلم ہم بھی نہیں کر سکتے جیسا انسانوں نے انسانوں کے ساتھ کیا۔ تمام گھروں کے اوپر لوٹ مار کا بازار گرم کیا گیا، نوجوان لڑکیوں کو اغوا کر لیا گیا،
بوڑھوں بچوں کو قتل کر دیا گیا. وہاں سے ٹرینیں چلتی لاہور پہنچتی, ٹرین کے اندر انسان نہ ہوتا کوئی زندہ, لاشیں ہوتی. ٹرین کے ٹائروں کے اوپر جو ویل کے اوپر خون لگا ہوتا, لاہور پہنچتی, لوگ لاشیں نکالنے لگ جاتے. یہ کس کے ساتھ ہوا اور یہ کس نے کیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ وہ شیطانی نظام کے کارندے تھے, ہندو اور انگریز, جنہوں نے مسلمانوں سے ایسا معاملہ کیا. ہمیں بتایا کہ ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ حال کیا تھا ہمارا, کہ لاہور میں لوگ انتظار کرتے کہ ٹرین آئے گی, مسلمان مہاجر آئیں گے, ان کے لیے تمام چیزیں مہیا کی جاتی, کھانا پینا رہائش ہر چیز دینے کا ارادہ تھا. جب پہنچتا تو کفن کی ضرورت پڑتی, کفن کہاں سے لائے, اتنا ہزاروں لوگ آ گئے, کہاں سے لے کے آئے کفن. یہ حال تھا. ان قربانیوں سے پاکستان حاصل کیا گیا, لیکن وہ پاکستان حاصل کرنے کے بعد کیا ہوا, جو مخلص کی عادت تھی وہ تو پہلے 1-2 سال کے اندر ہی ختم کر دی. محمد علی جناح فوت ہو گئے, محمد لیاقت علی کو قتل کر دیا گیا. اس طریقے سے جتنے لوگ سرکردہ لوگ تھے سب لوگوں کو تہہ لیس کر کے مسلمانوں کے ہاتھ جو ہیں, یہ حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی گئی جو نہ اسلام کے پابند ہیں نہ دین کے پابند ہیں. پابند وہ بھی نہیں تھے, لیکن مکمل اسٹیٹ کے ساتھ مخلص تھے, لیکن وہ معاملہ سب ختم کر دیا. پاکستان وجود میں آ گیا. پاکستان کے چلانے والے لوگ نہ اپنے دین سے واقف تھے, نہ اپنے اقتدار سے واقف تھے, نہ ان کو قربانیاں یاد رہیں کہ ہم نے قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا تھا. پاکستان ایک خطہ زمین وجود کے اندر اللہ تعالی ہمیں دے دیا. آج 70 سال ہو گئے, نعرہ جھوٹا لگائے, حیا نہیں آتی لوگوں کو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی جشن آزادی منا رہے ہیں. کس چیز کی جشن آزادی؟ کیا تم آزاد ہو؟ کیا تمہارا طرز عمل, تمہاری زندگی ہندوؤں سے مختلف ہے یا ہندوستان کے بسنے والے مسلمانوں سے مختلف ہے؟ وہاں تو پھر بھی کوئی احتیاط ہوتا ہے, وہ اپنے لوگ اپنے اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا, نہیں کرواتے. بی جے پی کی حکومت کے باوجود وہاں پہ اپنی بات کو منوانے کی قدرت رکھتے ہیں اور منوا لیتے ہیں. قربانی ہے, یقیناً ہے, قتل و غارت کا بازار وہاں گرم کیا جاتا ہے, لیکن اگر وہ 10 مارے تو 5-6 بھی مار دیتے ہیں, مسلمان بھی چھوڑتے یہ نہیں. لیکن ہمارا پاکستان, ہمارا قیامت تک رہنے والا پاکستان, جس کا صبح شام نعرہ لگایا جاتا ہے, پہلا عذاب کا کوڑا تو ہمیں صرف چند سالوں بعد ہی مل گئی. 71 کا ثانیہ ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ تاریخ میں پہلے اپنے خطبے میں بتا چکا ہوں. بڑا وہ ویڈیو وائرل بھی بہت ہوا, اور لوگوں نے دھمکیاں بھی بڑی آئیں کہ تم یہ کیا. میں کہتا کوئی بات غلط ثابت کر کے بتا دو, میں ماننے کو تیار ہوں. عذاب کا کوڑا برسا, ہمارے ناہنجار, ہمارے یہ بے غیرت اور کمینے حاکم جو ہمارے پر مسلط ہے پاکستان بننے کے بعد سے آج تک وہ مسلط ہیں, انہوں نے کبھی پاکستان کی بھلائی کی بات نہیں سوچی. اپنے ذاتی اقدار کے لیے, اپنے ذاتی منفیت کے لیے, اپنے ذاتی پیسہ اور بینک بیلنس بنانے کے لیے انہوں نے اس کو گویا. اس کے اندر تمام لوگ شامل ہیں, اس کے اندر ہمارے ادارے بھی شامل ہیں, اس کے اندر ہماری عدلیہ بھی شامل ہے, اس میں ہمارے بیوروکریٹ بھی شامل ہیں, اور سب سے بڑھ کے اس کے اندر ہماری جتنی پولیٹیکل ایلیٹس کے علاقے ہیں وہ سب لوگ اس پہ شامل ہیں. اس کو لوٹو جتنا لوٹنا ہے لوٹو. ایک تحریک چلتی ہے, شیخ مجیب اس تحریک کو لے کے آ کے چلتے ہیں. ان کا مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر عام انتخاب کروائے گئے ہیں, اس کے اندر بنگلہ دیش کے لوگوں کو, مشرقی پاکستان کے لوگوں کو اکثریت حاصل ہوئی ہے, ہمیں اقتدار دے دو, ہم ساتھ لے کے چلیں گے. ہم پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے, کیونکہ پاکستان کے اصل مؤسس ہم ہیں. مغربی پاکستان والوں تم نہیں ہو, ہم ہیں اصل میں, قربانیاں ہم نے دی ہیں. ہم اس پاکستان کو ساتھ لے کر چلیں گے. جو بندہ بھی پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے. لیکن ان حوث کے پرستاروں نے شیخ مجیب کی بات نہیں مانی, اور پاکستان 2 لخت ہو گیا. یہ نعرہ لگانے والوں ذرا خوش کرو, ذرا سوچو کہ پاکستان قیامت تک رہے گا. کہاں کیا وہ پاکستان تمہارا 47 پہ جو آزاد ہوا تھا؟ 2 ٹکڑے کر دیے, ایک بازو کاٹ کے ہمارا پھینک دیا گیا, اور جنہوں نے کاٹا پھینکا, جنہوں نے ٹکڑے کیے, جب ان کو موت آتی ہے پھر پاکستان کے پرچم کے اندر لپیٹ کو دفنایا جاتا ہے. جنہوں نے پاکستان کے 90,000 کڑیل جوانوں کی ناک رگڑوائی, ان کی پتلونیں اتروائیں, ان کا حال کیا ہے
کہ وہ بھوکے پیاسے بیٹھے انڈیا کی سرحد، جوتے کھاتے ہیں، صبح شام بکواس سنتے ہیں ان کی، اور ایسی باتیں سنتے ہیں کہ اگر کوئی اور سننے والا ہو غیرت کے مارے ڈر جائے، مر جائے دنیا کے اندر، وہ واپس نہ رہے، لیکن ان کو عادی بنا دیا گیا۔ تمہارا حال یہ تم چلے تھے نا پاکستان کو تم اونچا بنانے والے ہیں، اور ایک ہماری دشمن نے اس وقت ایک لفظ کہا تھا جو ہمارے دل کے اوپر آج بھی کچوکے لگاتا ہے، ہمارا سینے پھٹتے ہیں وہ بات سن کے۔ اے پاکستان والوں، دنیا کے سب سے بڑی اسلامی ملک کا دعویٰ کرنے والوں، آج ہم نے 1000 سال حکومت جو تم نے ہم پہ کی تھی، ہم نے اس کا بدلہ لے لیا تم سے۔ انسانی تاریخ میں اتنا بڑا بلنڈر نہیں ہوا جتنا مشرقی پاکستان کے اندر ہوا۔ ہمارے اپنے حکمران، ہمارے اپنے جانے والے، ہمارے اپنے چوکیدار، انہوں نے وہ ادھم مچایا جو ہندو بھی نہیں کر سکے۔ اور کہنے والا کیا کہتا ہے؟ میں مر جاؤں گا سرنڈر نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا کبھی ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ یہ کہنے والا کون تھا؟ جنرل عبداللہ خان نیازی، جو سب سے بڑا غدار ہے پاکستان کا، لیکن آج بھی اس کو سلوٹ کیا جاتا ہے کہ جنرل صاحب ہیں، جی جنرل صاحب کے لیے سب سے معاف ہے، جو جی چاہے کرے۔ اپنی پتلون اتروا کے، اپنی پسٹل رکھ کے، ٹوپی رکھ دی میز پہ، اروڑا سنگھ کے سامنے سرنڈر ہوا، اس ذلت کا نشان بنا پوری دنیا کے مسلمانوں کو، خاص طور پہ پاکستان۔ کون پوچھے گا ان سے؟ کوئی پوچھنے والا ہے دنیا کے اندر کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ اور اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے، پھر لوگوں نے دوبارہ کتنی قربانیاں دی۔ پہلے وہی بات رکھ لیے، 47 سے پہلے یہ بنگالی تھے جنہوں نے ہندوؤں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ خواجہ نظم الدین ہو، نظام الدین ہو، سب ان لوگوں نے مل کے محمد علی جناح کی تائید کی، قربانیاں دی۔ پھر 47 کے اندر لاکھوں لوگوں کی قربانی دی۔ پیچھے کون تھا؟ ہماری یہ بدماش حکمران تھے، یہ امریکہ تھا؟ یہ سب سے بڑی بات ہمارے انڈیا کے وہ حکمران تھے جنہوں نے پاکستان کو توڑنے کے لیے سازشیں کی اور پاکستان کو توڑ دیا۔ یہ ہمیں یاد نہیں ہے کیا؟ ہمیں تھوڑی بہت بھی شرم حیا غیرت باقی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لوگوں نے کیا قربانیاں کی؟ بنگالیوں نے قربانیاں دی، 47 میں دی، 71 میں دی، اور اس کے بعد کے اوپر وہ لوگ مسلط ہوئے جو انتقاماً ہمارے دشمن۔ شیخ مجیب ایسا نہیں تھا بالکل قطعی طور پہ، لیکن جب آپ نے اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے، وہ بھی کہنے لگا واقعی ہمیں لگتا ہے کہ یہ مغربی پاکستان والے ہمارے دشمن ہیں، ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ چن چن کے لوگوں کو مارا گیا جن کا تعلق کوئی بھی تھا، چاہے وہ مکتی بانی والے کے لوگ ہوں، اصل ان کے پیچھے وہ انڈیا تھا جو مروا رہا تھا پاکستانیوں کو وہاں۔ فوجیوں کو تو مارنا تھا ہی، جنگ تھی وہ، لیکن عام سویلین کو بھی بے تحاشا لاکھوں کی تعداد کے اندر مارا گیا، اور ان کی لاشوں کو روڈوں کے اوپر ڈال دیا گیا کہ آؤ پاکستان کا دفاع کرنے والوں اپنی لاشیں اٹھا کے لے جاؤ۔ کون اٹھاتا؟ لاشیں اٹھانے والا بھی تمہیں کوئی نہیں ملا۔ حضرات یہ باتیں کرتے ہوئے یقین کیجیے ہمارا دل جلتا ہے اندر سے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کس نے کیا؟ یہودیوں نے نہیں کیا، ہندوؤں نے نہیں کیا، ہم نے خود کیا۔ ہم نے ان کو بلوایا، آؤ ہماری گردنیں ہزاریں، ہماری گردن اتار دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ پاکستان ایسے آزاد ہوا تھا۔ پھر پاکستان کے قربانی دینے والوں کا حال صرف یہیں تک نہیں رہا۔ جن لوگوں نے 47 سے پہلے پاکستان کی حمایت کے اندر نعرے لگائے تھے، جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارا مقصد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے، وہ بنگال کے رہنے والے تھے، قربانیاں پیش کی، پھر دوبارہ قربانیاں پیش کی۔ 47 میں کی تھی، 75 میں پھر کو بچانے کی۔ ہم بھول گئے البدر کو۔ البدر کے لوگ کون تھے؟ پیور پاکستانی لوگ تھے، پاکستان کے لیے جان لڑانے والے، سمجھتے تھے کہ ہمارے سے ظلم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان سے محبت ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ اس وقت سے لے کے آج سے 4 5 6 سال تک پہلے ان لوگوں کو تہتیک کیا جاتا رہا۔ یہ حسینہ جو آئی نا، یہ ایسے نہیں آئی، کتنا ظلم کیا، کیسے لوگوں کو قتل کیا۔ 70 80 سال لوگ کے بزرگوں کو جن کا تعلق اس طریقے سے پاکستان سے جڑتا تھا، وہ بنگالی تھے اصل میں، ان کو پھانسیاں دی گئی، سینکڑوں لوگوں کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ جرم کیا ہے کہ تم پاکستان کے حمایتی بنتے ہو، اب بھی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہو۔ یہ پاکستانی بننا نا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ ہمیں تو مفت میں مل گیا نا، ہم نے کیا کیا یہاں پہ؟ ہم نے سوائے اس طرح عیاشیوں کے ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ ہمارے حکمران خاص طور پہ عیاشیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں لیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی توپ چلا دی، ہم پاکستان کو آزاد کروایا۔ پاکستان تم نے آزاد نہیں کروایا، پاکستان کا بیڑا غرق تم لوگوں نے کیا، جو ہمارے سامنے میرے سمیت بیٹھے ہوئے لوگ خاموش۔
پاکستان لٹتا ہے، لٹ جائے، ہمیں پرواہ نہیں. پاکستان کے اوپر بدماشوں کی حکومت آتی ہے، ہمیں پرواہ نہیں. پاکستان کو لوٹنے والے لوگ ہمارے سامنے دھندناتے پھرتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں. مجھے یاد آتا ہے عبد القادر کی وہ بات کہ تم مجھے پھانسی لگا دو گے، میرا جرم یہ ہے کہ میں امت مسلمہ کی بڑی اکائی کو اکٹھا دیکھنا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ اسلام کی جو قوت ہے وہ پاکستان سے ابھرے. تم مجھے اس جرم کے اندر پھانسی لگاتے ہو، 1000 مرتبہ لگا دو، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں. وہی بات مجھے پھر یاد آتی ہے ایک زمانے میں. اختلاف اپنی جگہ پہ رکھ دیجیے. مولانا مودودی کو فوجیوں نے سزا دی کہ تم قائدیانیوں کی حمایت کرتے ہو اور تمہیں تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا. مودودی صاحب کے پاس ایک بندہ آتا ہے، سرکاری اہلکار، آپ کو پتہ ہے وہ وردیوں میں لپٹے ہوئے آتے ہیں، بڑے آپ کے محسن بن کے، بڑے ہمدرد بن کے، یوں کر لو وہ کر لو، جیسے آج بھی پہنچ رہے لوگ، یہ پلان ہے ہمارے پاس، تم یہ ہمارے سے ڈیل کر لو، یہ کر لو، یہ کرو، سب کرتے ہیں آگے. تو وہ اب کہنے لگا کہ آپ کو سزا ہوئی ہے لیکن آپ اس کے لیے سپریم کورٹ کے اندر اپیل کر سکتے ہیں سزائے موت کے خلاف. تو مودودی نے فرمایا مجھے سزا کیوں ہوئی ہے کہ میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں، ان کو کسی صورت کے اندر اسلام کا اسٹیٹس دینے کا پابند نہیں ہوں. اس کے لیے میرے پاس واضح واشگاف ہمارے پاس دلائل بھی موجود ہیں. اگر اس ضمن میں مجھے پھانسی دی جائے گی 1000 مرتبہ تو میں کبھی اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کروں گا، کبھی لکھ کے نہیں دوں گا کہ مجھے تم معاف کر دو، نہیں کروں گا میں. اور ایک اور بات کہی، تمام دنیا کی قوتیں اکٹھی ہو جائیں، اگر وہ مجھے سزا دینا چاہے اور میرا رب مجھے سزا نہ دینا چاہے، مجھے کوئی موت سے ہمکنار نہیں کر سکتا. اور تمام دنیا کی قوتیں مجھے آزاد کرنا چاہیں، اگر میرا رب نہ چاہے مجھے سزا سے کوئی بچا نہیں سکتا. تو میں تم پہ کیوں تمہاری بات کیوں مانوں؟ پھر وہ بھی دیکھا کہ مولانا مودودی دوبارہ آزاد ہوئے، وہ تحریک دوبارہ دے کے چلے. یہی بات ان بنگالی ہمارے بھائیوں نے کہی کہ ہم پاکستان کی بات نہیں کرتے، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر اسلام کا سمبل پاکستان ہے، ہم اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. اور ہم کبھی سوچتے ہیں بنگالی تو بڑے ایسے ویسے لوگ تھے. ایم اے عالم کون تھا آپ کو معلوم ہے؟ بنگالی تھا، جس نے ریکارڈ قائم کیا تھا کہ چند منٹ 1-2 منٹ کے اندر اسے 5-6 طیارے گرا دیے تھے. اس وقت جس سے کوئی ٹیکنالوجی تھی نہیں ہمارے پاس، بنگالی تھا وہ. ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں بھائیوں، لیکن ہم سب کچھ بھول گئے. اور آج صبح شام مجھے حیرت ہوتی ہے، لوگ نکلے جھنڈے لگا کے اور رقص ہو رہا ہے. پاکستان نام کے پاس نام اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، اور ہر بدماشی ہمارے ملک کے اندر کی جاتی ہے. دھوکہ دیا جاتا ہے لوگوں کو، وہ تم آزاد ہو گئے. آزاد تم کہاں سے ہوئے ہو؟ تمہاری اپنی قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ پاور ہے، تمہاری ول ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. کہتے ہو ہم آزاد ہیں. تم آزاد ہو کہ تم خرید نہیں سکتے تیل اپنی مرضی سے، تم کوئی کاروبار نہیں کر سکتے اپنی مرضی کا، تمہاری اپنی کوئی قوت نہیں ہے جب تک تمہارے آقا تمہیں حکم نہ دیں. ایران تمہیں مفت دینا چاہتا ہے، سمجھو کیا ہے، 20 روپے کو تمہارے لیٹر دینا چاہتا ہے، پیٹرول نہیں لے سکتے، گیس دینا چاہتا ہے، نہیں لے سکتے. کیوں؟ تمہارے آقا نہیں چاہتے. اور پھر کہتے ہو ہم آزاد ہیں. کہاں سے آزاد ہو تم؟ آزادی اس کا نام ہے کہ تم اپنے بچوں کے لیے 2 ٹائم کا کھانا بھی مہیا نہ کر سکو اور کہو ہم آزاد ہیں. ہاں، آزاد وہ ہیں جنہوں نے اربوں روپے لوٹ کے پاکستان سے باہر جائیدادیں بنائی، وہ آزاد ہیں. وہ لوگ آزاد ہیں. اپنے آپ کو دھوکے میں مت ڈالو کہ ہم آزاد ہیں. تمہیں دوبارہ وہ تحریک سٹارٹ کرنا ہے جس سے تم دوبارہ سمجھو کہ تم واقعی آزاد ہو دنیا کے اندر. بدقسمتی سے آج پوری دنیا کے مسلمان محکوم ہیں، تمام غلام ہیں. کبھی حق کی بات کر کے تھے، دیکھو تمہیں پتہ چلے کیا معاملہ نکلتا ہے. اب یہ پچھلے دنوں کے اندر ہماری چلی تھی تحریک چلی تھی، فلسطین کا جھنڈا لے کے جانا گناہ ہے، جرم ہے اس پاکستان کے اندر. پکڑ لیا لوگوں نے، جیل میں ڈال دیا. کیوں لے کے آؤ تو فلسطین کا جھنڈا؟ یہ آزادی ہے یا غلامی ہے؟ اور سوچو وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس اسلام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، یورپین ممالک ہو، آسٹریلیا ہو، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، وہاں پہ لوگ لاکھوں کی تعداد کے اندر نکلتے ہیں فلسطین کا جھنڈا لے کے. وہاں کے جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سلیم الفطرت لوگ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ باقاعدہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ ظلم کب تک جاری رہے گا. ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کو تم بھوکا مارتے ہو؟ ان بیواؤں کا اور بوڑھوں کا اور عورتوں کا کیا قصور ہے جو تم زندہ درگور کرتے ہو؟ قصور کیا ہے ان کا بتاؤ. اسلام کو علیحدہ رکھ دو، بحیثیت انسان سوچو ان کا کیا قصور ہے. کوئی بتانے کو تیار نہیں. پھر آزاد ہیں ہم. تمہاری آزادی ہمیں نظر آتی ہے جتنی تم آزاد ہو.
آج کوئی حق بات کہے دوبارہ اس کو جیل میں ڈالا ہوگا, کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. آزاد ہیں ہم. یہ آزادی کس چڑیا کا نام ہے جو تم آزادی سمجھتے ہو؟ کیا فحاشی کرنے کا نام آزادی ہے؟ لڑکیاں بازاروں کے اندر ڈانس کراؤ یہ آزادی ہے؟ جھوٹے نغمے تم گاؤ یہ آزادی ہے؟ تمہارا دین مغلوب ہے, تمہارا اسلام مغلوب ہے, تمہارے مسلمان مغلوب ہیں, کہتے ہو ہم آزاد ہیں. یہ کیسی آزادی ہے؟ یہاں پہ معاملہ کہ ہماری جان پہ بنی ہوئی ہے. تم جا کے امریکہ میں جا کے پیکٹ کرتے ہو, ایگریمنٹ کرتے ہو, ہم آزاد ہیں. اور کرتے کس کے ساتھ ہو؟ سوچنے کی بات یہ ہے, جو تمہارا اصلی دشمن ہے, جو تمہیں پنپنے نہیں دینا چاہتا پوری دنیا کے اندر, اس کے ایگریمنٹ کرتے ہو کہ آؤ تم ہمارے ہم محافظ بن جاؤ, اور کہتے ہیں پھر ہم آزاد ہیں. بھائیو اپنے آپ کے دھوکے سے نکال دو, یہ آزادی نہیں ہے. یہ قطعی طور پہ آزادی نہیں. آزادی کے نام کے اوپر بہت بڑا دھبا ہے, لوگوں کو دھوکہ دینے کی بہت بڑی سازش ہے کہ ہم آزاد ہو گئے. آزاد ہم نہیں ہوئے ابھی تک. ہاں ہمارے اوپر جو ہے وہ اب پیٹرس نہیں ہے, یا پیٹر نہیں ہے, یا ولیم کی حکومت نہیں ہے, لیکن یہ کالے انگریز ہمارے اوپر جو مسلط انہوں نے کر کے گئے تھے, ان سے ہم جان نہیں چھڑا سکے, اور جب تک نہیں چھڑا سکے جب تک ہم اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے کہ ہم ان کو نہیں مانتے. ان الحب للہ والبغض للہ, جب تک اس کا شاعر ہم نہیں بنتے کہ ہماری محبت اللہ کے لیے, ہماری نفرت صرف اللہ کے لیے, اسٹیٹ کے ہم محافظ ہیں اور رہیں گے, اسٹیٹ سے ہمارا تعلق ہے, ہمارے بچوں کا تعلق ہے, وہ ہمیشہ رہے گا, ہم اس کو بھی بھلا نہیں سکتے. یہ ہے آزادی. یہ ملک کس کا ہے؟ میرے ماں باپ, میرے ابا اجداد نے یہ ملک بنایا ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے نا انگریزوں کے چمچے بن کے, جن کو اربوں کی کروڑوں کی جائیدادیں دی گئی ہیں افغانستان انگریزوں کی طرف سے گفٹ کے اندر, دیکھ لو پورے پاکستان کا, دیکھ لو جتنے بڑے بڑے جاگیردار ہیں, پتہ یہی چلے گا کہ یہ ہم انگریزوں کے الائی تھے, چمچے تھے ان کے, اس کے خدمت کے عوض ان کو جائیدادیں دے دی گئی. پورے پاکستان کے بڑے بڑے جاگیردار اسی طریقے سے وجود میں آئے. اب بھی ان کی ہمدردیاں انہی کے ساتھ ہیں, پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں. اور انہی کی اولاد آگے بڑھ کے پاکستان کی کمان سنبھالتی ہے, اور اس میں پاکستان کے اندر انہی لوگوں کا قبضہ ہے, اور ہمیشہ سے ان کا رہا ہے. لیکن اب تو بھرپور آ گیا نا, اب تو کوئی بات سوال پیدا ہوتا ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ تم پاکستان کے اندر اسلام کی بات کرو گے. حافظ صاحب, اسلام کی بات تم نے کرنی تھی, لیکن تم اسلام آباد کی بات کرتے ہو, اسلام کی بات نہیں کرتے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ پاکستان کے اندر شراب نوشی کی اجازت دی جا رہی ہے اور مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے. جرم کیا ہے بتاؤ تو؟ اگر زمین پہ بنائیے, زمین تمہارے باپ کی ملکیت ہے, اسٹیٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے, زمین بنائیے, اس کو مانو, تم طے کرو, جو کچھ کہو گے تمہاری بات مانو گے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ راتوں رات تم لوگوں کو بند کر دو, کرفیو لگا کے, اور مسجد تم نے گرا دی. اور مزے کی بات, وہ کمیٹی میں ہمارے دوست شامل تھے, میں تو طبیعت میری خراب تھی نہیں گیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب پوچھا گیا وزیر, وہ جو ان کے بنائے تھے طلال چودھری صاحب, وہ تنظیم سازی والے, یاد ہوگا آپ کو, ان سے پوچھا کہ کس نے کیا ہے. آئی جی اسلام آباد سے پوچھا گیا کس نے کیا ہے, چیئرمین سی ڈی اے سے پوچھا گیا کس نے کیا ہے, وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہے. یہ بس اتنا نہیں, آگے ہمت نہیں ہے نا, جرات نہیں ہے, بےغیرتی ہے نا, انہوں نے کیا ہے. انہوں کا نام لیتے ہوئے تمہاری موت آتی ہے, کتنی دفعہ مرو گے, کتنے بار جیو گے تم. ذلت کی موت تو تمہاری ویسی زندگی تمہاری ذلت کی زندگی ہے, کہتے تو فلاں نے کیا, لیکن اتنی ہمت بھی نہیں. اور پھر پاکستان آزاد ہے, پاکستان کے آزادی کے نعرے لگائے جاتے ہیں, ہم پاکستان کے اندر آزاد ہو گئے, ہمیں آزادی مل گئی, ڈھول ڈمکا کرو, ہر بدماشی کرو تم پاکستان کے نام کی, اسلام کے نام کے اوپر, پاکستان کے نام کے اوپر, اور سمجھو کہ ہم آزاد ہو گئے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یاد رکھو بھائیو, اگر ہم درست نہ ہوئے, پلان بنایا جا چکا ہے کہ پاکستان کے اندر دوبارہ وہ معاملہ کر دیا ہے جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا تھا. یہ پلان پورا بن چکا ہے, اس کے اوپر کام ہر طریقے سے کیا ہے. پٹھانوں کو اپنا دشمن ہم نے بنا لیا ہے, بلوچوں کو اپنا دشمن ہم نے بنا لیا ہے, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. اور ایسے ایسے بھی بدماش موجود ہیں, بڑی مونچھوں والے, بڑے بالوں والے, ہم نہیں ہونے دیں گے, ہم کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے. جاؤ باجوڑ میں دیکھو کون مر رہا ہے آج, ان کو بارشیں کون کر رہا ہے, بمباری کی کون شیلنگ کر رہا ہے, کون وہاں پہ ہیلی کاپٹر اڑا رہا ہے. ہماری وہی فوج جو ہمارے ٹیکس کے اوپر پلتی ہے, ہمارے پیسوں سے لے کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں. اور قصور کیا, 10 سالہ بچہ دہشت گرد ہے, دودھ پیتا بچہ ماں کی گود کے اندر مار دیا گیا, بولو دہشت گرد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ بات آسان نہیں ہے,
مشکل ہے، کہنا بھی مشکل ہے، لوگ اس کو بات کہتے بھی ڈرتے ہیں، لیکن ہم سمجھیں ہماری زندگی پوری ہو چکی، اس آخری عمر میں اگر حق بات نہیں کہیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے کہ دنیا کے اندر کیا ظلم ہوتا رہا اور تم خاموش رہے؟ لوگوں کو نمازیں پڑھا کے خوش ہوتے جب ہم نے جنت ان کی کھڑی کر دی، نہیں ملے گی جنتوں میں اس طریقے سے، جب تمہارے ساتھ ظلم ہوتا ہے تم ظلم کے خلاف کو بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا